مثال ہمارے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ایک شپ کے کیپٹن ہے. اگر شپ کا کیپٹن مضبوط ہے لیکن سیلر اگر غفلت سے ایک پر بیٹھا، وہ پانی میں موجوں میں دیکھتا دیکھتا گر گیا، تو سیلر کو کیا، اس کی کیا خطا ہے؟ تمہاری خطا ہے جو تم نے سیلر کی بات نہیں سننے سے ڈیک پر جا کر کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے طوفانوں کے طور پر، طوفانوں کے درمیان میں. تو تمہارا مسٹیک. اسی طرح دنیا کے تکالیف ہیں، پریشانی ہے، اگر ہم کیپٹن کے حوالے ہو گئے، کیپٹن کی بات سن کر ہم سیفٹی میں رہے، آخرت کی اور دنیا آخرت کے معاملات میں عمل کرتے رہے کیپٹن کی بات سن کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، تو واقعی ہم اپنی کشتی کو صحیح سلامت ڈیسٹینیشن آخرت تک پہنچائے گے. تو سمجھے؟ تو اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ منافقت کرتے تھے، آخر ان کا حال کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ نے واقعی ان سب کو ظاہر کروا دیا. ایک دفعہ کا معاملہ ہے کہ یہ منافق سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ان کے حال کو نہیں جانتے نا. تو ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے مدینہ شریف میں، اپنے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے اور کہا کہ اے منافقو، تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو؟ کیا تم کو پتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جو مجھے ہر چیز کا علم دیتا ہے؟ چلو آج میں تم کو بتاتا ہوں، تو منافق ہے، تو منافق ہے، تو منافق ہے. حضور نے سب کو انگلی بتا کر اٹھایا تو سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے آنکھوں اپنے چہروں کو چھپا کر بھاگنے لگے مسجد سے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق یا حضرت علی آ رہے تھے. آپ نے دونوں نے خوشی سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا کتنا شکر گزار ہے، کم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ظاہر کر دیا کہ آج کون منافق ہے. آج اللہ کے دربار سے ہم کو پتہ چل گیا اور ان کے چہروں کو سارے مسلمانوں کے سامنے کھول دیا گیا. آخر ان کی غیرت کی بات ہو گئی اور ان کو شرم کی بات ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے ظاہر کو شامل کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ان کے خلاف حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے لگاتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ پورے جو یہودی کے خاندان ہیں ان کو سب جلا وطن کر دو، مدینے سے باہر کر دیے گئے. اور جو منافق کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے، اللہ نے ان کو قتل کروا دیا. اور جو منافق مدینے میں رہ کر اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر دشمنی کرتے تھے مسلمانوں سے، اللہ نے ان تمام کو حکم دیا کہ چلو ان کو مدینے سے خارج کر دو، جلا وطن کر دیا گیا. اور آخر کار انہوں ایک قلعے میں جا کے بس گئے، اللہ نے ان کو وہاں بھی چھوڑنے نہیں دیا. تو اس طرح سے رب العالمین منافقوں کا حال دنیا میں بھی ظاہر کر دیا، آخرت میں تو ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی. فرماتے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ قدر، مشرک سے بھی زیادہ قدر. سب سے نچلے پلڑے میں دوزخ کے ایک سمجھو کنواں ہے، کنویں کے نیچے سب سے زیادہ آگ رہتی نا، تو کافر کا مقام اوپر رہے گا، سب سے زیادہ نیچے کا مقام جو ہوگا وہ منافقوں کا ہوگا. اور واقعی سب سے نیچے کا مقام کیسا ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک گرم اور خطرناک سزا والا مقام کون سا ہے؟ دوزخ کا نچلے والا گڑا، نیچے والا گڑا، جس کو وائل کہتے ہیں، وائل کا سزا ملے. تو اس بات سے فرماتے ہیں کہ منافقت سے بچو. اب منافقت کی بہت ساری نشانیاں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا پہلے، لیکن ہم کو بھی تھوڑا منافقت کا جو یہ پڑتا ہے اس کو دور کرنا چاہیے. دنیا میں ہم ساری چیزیں اپنے دل میں جو رکھتے ایک ہے، بولتے ایک ہے نا، یہ بھی ایک منافقت کی نشانی ہے. اس میں 99.99% پورے جرم شامل ہے. ہمیں دل میں ایک سوچتے ہیں، اوپر ایک بولتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کا حال کیسا ہے؟ جو دل میں سوچتے ہیں وہ اوپر بول دیتے ہیں، ڈرتی نہیں، حق بات سے وہ ڈرتی نہیں، چاہے تمہارے دل کو دکھے نہ دکھے وہ ان کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ولایت کا مقام کیا ہے؟ دل کو صاف کروانا ہے. اس واسطے سے ذکر و اذکار کراتے ہیں. بزرگان دل کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ دل تمہارا صاف ہو جائے. دل جب صاف ہو جائے گا نا
تو تمہارے دل پر حق بیٹھ جائے گا، اور جو چیز بھی تم بات کرنی ہوگی تم حق بولو گے، جو دیکھو گے حق بولو، حق دیکھو گے، اور جو چلو گے وہ حق چلو گے، کیونکہ دل جب پاک ہو جاتا ہے تو تم کو کون سا برا کون سا اچھا معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی بات جب آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ رب العالمین کے نیک بندوں کا حال ایسا ہے کہ ان کے دل جب صاف پاک ہو جاتے ہیں تو ان کو دنیا میں جتنے بھی برائیاں برے لوگ ہیں ان کے احوال ان کے دلوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ they come to know۔ کیسے؟ فرض کرو اللہ کے ولیوں کے سامنے جو کوئی بھی آتا تو وہ دیکھتے ہی بول دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ آگے چل کر یہ بنے گا وہ بنے گا، صاف صاف بول دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل میں جو اس کے جو حال ہوتا ہے یا دل میں جو اس کی بات آتی ہے یا اس کا جو آگے کا حال ہوتا ہے جو اس کے سینے میں لکھا ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا فیوچر ہو یا اس کے جو تقدیر میں لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیسا ہے، بندے کے سینے میں اس کو چشمہ کر دیا۔ سمتھنگ لائک آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہے، چپ ہے، بولوں گا ہارڈ ڈسک از نتھنگ بٹ چپ، وہ چپ میں سارا انفارمیشن ہے نہیں؟ تو اسی طرح اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کے دل کا پورا عکس ان کے دل پر پڑتا ہے، آئینہ بن جاتا ہے ان کا دل۔ کیسا بن جاتا ہے؟ لائک اے مرر۔ اور مرر کا کام کیا ہے؟ جو سامنے وہ نظر آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے دل کی طرف ایسا جیسے جھانکتے ہیں، جھانکتے نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنی دل کی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو وہ دل پر سامنے والے کا دل کا پورا عکس ان کے اوپر پڑ جاتا ہے، امیج ان کے دل کے آئینے پر پڑ جاتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ارے انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا، صاف صاف بولو۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ چند بزرگوں کے پاس ایک طریقہ ہے کہ سارے لوگ جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں مول صاحب ایسا کیا کرنا ہے، ہر ایک کو اس کے دل کے اور اس کے احوال کے مطابق ذکر دیتے ہیں یا اس کو تربیت کرواتے ہیں۔ سب کو یکساں نہیں کرتے، سب کو یکساں نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا نفس کتنا برا ہے، اس کی نفس کی حالت کیسی ہے، اس کی دل کی حالت کیسی ہے۔ وہ اپنی بصیرت سے، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کا حال ایسا ہے، فلاں کا نفس ایسا ہے، تو یہ سنبھال نہیں سکے گا، اس کو اس طرح کا ذکر کرنا چاہیے، دینا چاہیے، یا اس کو ایسی تربیت کرنا چاہیے۔ اس واسطے بزرگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو بڑی ہوشیاری سے بیٹھنا ہے، بڑی ہوشیاری سے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے دل کی تمام حالت کو جانتے ہیں اور آنے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دیتا ہے۔ تو سمجھو کہ اللہ کے پیارے حبیب کے غلاموں کو غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر! ہمارے حضور کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کے دل کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی بصیرت کا مقام کیا ہوگا؟ اور ایسی بصیرت، ایسی مقام نبوت رکھنے والے حضور کو یہ منافق کیا سمجھتے تھے؟ کیا ان کے دل کو باتوں کو یا ان کے حال کو نہیں جانتے تھے؟ اللہ اکبر! تو اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا ارے منافق تم کیا جانتے ہو میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ تو اس واسطے کھلا ان کی پوری نشانیاں بتا دیا رب العالمین۔ تو اللہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم دنیا کی طرف مت دیکھو، یہ تو کھیل تماشے کی دنیا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تو تمہارے talk to you afterwards, okay? تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تم ڈرتے رہو اللہ سے اور تقوی اختیار کرو، اور تو تمہارے لیے اللہ بڑے اجر اٹھا کے رکھا، تمہاری آخرت بہترین ہوگی، تمہارا مقام جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، جنت کے باغات، جنت کے محلات تمہارے لیے تیار ہیں۔ تم اس کی جو حالت دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے اور دنیا کی خواہش تمہارے دل سے نکال دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے سے مال نہیں مانگتا، اللہ تمہارے سے مال نہیں مانگتا۔ مطلب کیا؟
اللہ تمہارے زکات ہے، تمہارے خیرات ہے. کیا اللہ کو چاہیے کیا زکات؟ اللہ کو چاہیے کہ خیرات؟ نہ، اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب تم خیرات کرو گے، جب تم زکات دو گے تو تمہارے دل کے بخل کو دور کرتا ہے. جو بندے خیرات کرنے والے ہیں، جو بندے زکات دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کنجوس نہیں بناتا. یہ نمبر 1 کنجوسی دور کرتا ہے. اور کنجوس کا معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ کنجوس کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار ہو جائے، کتنے حج کر لے. کنجوس، بخل کرنے والا، بخیل انسان، بخیل مومن بھی ہو، اگر وہ ایمان میں بھی ہو لیکن اس کی جو بخالت ایسی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم پر نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے برابر، نہ خیرات برابر کرتا ہے، نہ صدقات دیتا ہے، تو ایسے بخیل کا مقام کہاں ہے؟ جنت میں نہیں ہے، ہرگز نہیں جائے گا جنت. تو یہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو بخیل ہونا بہت بڑی بری بات ہے. بخل اللہ کو بڑی ناپسند چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے بندو میں تم سے کیا مال پوچھتا ہوں؟ نہیں، یہ تو تمہارا مال تمہارے خیر کے لیے ہے. تم ایک پیسہ دو گے میرے پاس تو میں تم کو 10 گنا دوں گا. رب العالمین کا سسٹم کیسا ہے کہ جو کوئی بندے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی اگر خرچہ کرے تو 10 گنا اسے دینے کے لیے دیتا ہے. کئی طریقے سے دیتا ہے، کئی 1000 گنا بھی دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. کیوں اللہ فرماتا ہے آگے میرے بندو اگر اللہ تمہارے سے پورا مال بھی مانگ لے تو تم کو تمہارے دلوں سے کینہ، تمہارے دلوں سے بخل کو دور کرنا چاہتا ہے. اور تم کو اگر پورا مال بھی مانگ لے تو تم تنگ ہو جاؤ گے، تمہارا دل تنگ ہو جائے. اس واسطے تم کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا رب العالمین. زکات کیسی ہے؟ 2.5% آف یور ویلتھ. 2.5% کا نتھنگ، 2.5 روپے 100 کے اوپر 2500 روپیز پر لاکھ. یہ 2500 روپیز پر لاکھ can't you give towards Allah who has given you 1 lakh. ہم کیا ماں کے پیٹ سے کیا پیسے لے کے آئے؟ ہم کیا ماں کے پیٹ سے کیا نوٹا لے کے آئے، دولت لے کے آئے؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے جب آئے تو خود کپڑے نہیں تھے، ننگے آئے، غلاظت کے ساتھ آئے. تو اللہ نے ہم کو پاک کیا، اللہ نے ہم کو کپڑے پہنائے، اللہ نے ہم کو پالا پوسا، اللہ نے ہم کو بڑا کیا، عقل دیا، پڑھائی دیا، نوکری دیا، تجارت دیا، مال کمانے کی طاقت دیا، حکمت دیا، سب کچھ دیا. سب دیا تو رب العالمین نے. وہی دینے والا تم سے کہتا ہے کہ تم 2.5% میرے راہ میں خرچہ کرو. دیا سو ادے، مال اس کا، جان اس کی، جسم اس کا، بدن اس کا، سب کچھ اس کا. اس کے دیے ہوئے چیزوں میں سے صرف 2.5% تمہیں خیرات کے لیے اللہ جب حکم دیتا ہے تو کیا بخیل کرتے ہیں لوگ. کتنے مسلمانوں کو میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا جتنا کم ہو سکے دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سمجھتا کیا ہے زکوٰۃ اتنا مول حساب 10 بانٹ دے تو برابر ہو جائے گا، 10 ساڑھے بانٹ دے تو برابر ہو جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھو زکوٰۃ تمہارے مال کے حساب سے 2.5% کیلکولیٹ کر کے دینا ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اپنے مال کا زکوٰۃ جو کیلکولیٹ کرنے کے اوپر بھی دیتے ہیں. اور چند بندوں کو میں نے دیکھا ہے، میں جانتا بھی ہوں کہ وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، ہر سال بڑھاتے جاتے ہیں. اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اور دیتا ہے، مال پر مال دیتا جاتا ہے. یہ خدا کی شان ہے کہ جو خدا کی راہ میں دیا انہیں مالا مال ہو گیا. اللہ نے اس کو دولت سے لٹا دیا. دنیا کی دولت تو ایک طرف، دین کی دولت بھی دیتا ہے، آخرت میں تو دولت ہی دولت ہے اس کے لیے. تو بندو تم اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے سے بخالت مت کرو. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے سے پورا مال بھی مانگ لے اللہ، تم بخالت کرنے لگو گے تو اللہ نے ایسا نہیں چاہتا. اللہ تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. ہاں تم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور اس میں جو بھی بخل کرتے ہیں. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل علی نفسہ. لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے دین کے معاملے میں
اللہ کے معاملے میں, اللہ کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں خرچہ کرو. جیسے جہاد کے وقت حضور نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے تمہیں دین کی خدمت کے لیے اپنی طرف سے مال پیش کرو, تو سارے لوگوں نے مال پیش کیے. فرمایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق پورا گھر پورے چیزوں کو لا کے حضور کے دربار میں پیش کر دیا, حتیٰ کہ آپ کا ڈریس بھی نکال کے لا کے سامنے رکھ دیا, اور آپ ٹاٹ کا لباس پہن کر کاٹے کاٹے, اس زمانے میں کاٹے تھے, کاٹی کی جھاڑی, کاٹے لگا کر سامنے آ گئے. تو حضور نے پوچھا یا ابو بکر کیا تم نے دنیا دین کے معاملے میں دین کے لیے جو مال کی جو میں نے گزارش کی تھی اس میں تم نے جو لایا اس کا حال بتاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ جو کچھ بھی میں تھا میں آپ کے سامنے حاضر کیا. تو حضور نے پوچھا تم اپنے خاندان کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر قربان جائیے. آج ہمارا ایمان دیکھو, حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھو. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے اپنے گھر پہ. اللہ اکبر, پورے چیزوں کو اٹھا کو لا کر رکھ ڈالے سامنے. اللہ اکبر, کیا کیا یہ تھا ان کا. حضرت عمر فاروق تڑپ لے کو تھے کہ آج جب مال کی بات آئی دینے کا تو میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا, ابو بکر صدیق کو بھی بیٹ کر ڈالوں گا. جب حضرت عمر فاروق کی باری ہے تو پوچھا آپ نے کیا دیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں آدھا مال اپنے خاندان کے لیے رکھا, آدھا مال آپ کے سامنے لایا. تو صدیق اکبر کی لیول تک نہ ہو پہنچ سکے. تو عمر فاروق نے فرمایا واقعی صدیق اکبر اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین فوراً حاضر ہو گئے. تو حضور نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں, جیسا پہنے ویسا پہنے ہوئے ہیں, اور انہوں بھی کانٹے لگا لے کوئی اپنے ڈریس میں. تو حضور نے پوچھا ہے جبرائیل تم کو کیا ہو گیا, تم آج کانٹے کے لباس میں کیسے آؤ, ٹاٹ کے لباس میں کیا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے نبی کے حکم پر صدیق اکبر نے جو قربانی دی ہے اپنے مال کی اور اپنے آپ کو ٹاٹ کے لباس میں جو ملبوس کیا ہے, اے جبرائیل جاؤ حکم کرو سارے فرشتوں کو آسمان اور زمینوں کے کہ میرے صدیق اکبر کو فالو کرے, سب کو آج ٹاٹ کا لباس پہناؤ. اللہ اکبر, کیا مقام ہے صدیق اکبر کا کہ حضور کے پیارے صحابی مقام دیکھو کہ اللہ حکم دے دیا جبریل کو اور تمام فرشتوں کے صدیق اکبر کا جو ڈریس ٹاٹ کا لباس اور ٹاٹوں کا جو یہ بٹن لگایا اس طرح سے تم بھی کرو آج, کیونکہ صدیق اکبر نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی پوری چیزوں کو قربان, مال کو قربان کر دیا. ہے آج کوئی ایسا مومن, ہے آج کوئی ایسا مسلمان جو دین کے خاطر ایسا لٹا دے اپنی ساری مال کو, سارے اپنی پوری چیزوں کو لگا کے سامنے رکھ دے؟ نہیں, ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں حضور کے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کے بعد عثمان فاروق کا حال بتا دیتے تھے, دین کی خاطر اپنا سارا مال لٹانے والے تھے عثمان فاروق. ایسا بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اللہ کی راہ میں لٹانوں میں فیمس تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے یہ پیارے صحابہ کرام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے, کیونکہ ان کا جو دین کی خاطر ماں سے جو قربانی انہوں نے دی ہے اس سے دین کو بہت تقویت پہنچی, دین کو بہت پاور ملا. تو فرماتا رب العالمین کہ بندو اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ندا پر دین کی خاطر تم کو مال کی جب قربانی کی جب بات آئی تو جب تم کو بلایا جاتا تو تم دل کھول کر کیا کرو, اگر اس میں کچھ کنجوسی کرو گے کہ تمہارے لیے بدترین ہے, تمہارے لیے خرابی ہے, اور جو کچھ بھی تم بخل کرو گے یہ تمہارے لیے نقصان ہے, کیونکہ جب تم ہاتھ روکو گے تو اللہ بھی ہاتھ روک دیتا ہے. جو بندے اللہ کے راہ میں مٹھی کھولتے ہیں تو اللہ بھی ان کو مٹھی کھول دیتا ہے.
جو بندے گن گن کے دیتے ہیں وہ بھی گن گن کے دیتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ارے تو اللہ کے نام کی جپی گن گن کے کیا دے گا رے, وہ تو بغیر گنے دینے والا رب العالمین ہے. بغیر گنے دینے والا رب العالمین کا نام تو جب جب کے کیا گن گن کے دیتا ہے, 100 200 300 کیا دیتا ہے. تو بزرگان دین کا طریقہ کیسا ہے؟ بغیر گنے کے اس کا ذکر کرتے تھے, بغیر گنے کے تسبیح پڑھتے تھے, بغیر گنے کے درود شریف پڑھتے تھے, ہے نہیں. آج ہم گن گن کے 313 پڑھے ہوئے تھے بھی بہت نہ ہوتا مول صاحب, ارے 1000 درود دو گے مول صاحب, 313 پڑھنے نہیں ہوتا, 100 بولو نا, ہمارے سے پوچھتے رہتے. تو بیٹھو تمہیں سوچو کہ ایسے ایسے اللہ والے تھے جو اپنی تمام حالت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ٹائم گزارنا, قربان کرنا پسند کرتے تھے جتنا ہو سکے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے 5 منٹ بھی دینا مشکل ہے, ذکر کے لیے آدھا دینا بھی, آدھا گھنٹہ بیٹھنا بھی مشکل ہے, قرآن کی تفسیر میں آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے پریشان ہو جاتے, بے قرار ہو جا رہے. ہمارا حال یہ ہے, لیکن وہ لوگوں کا حال کچھ اور تھا. اس واسطے ان کے ایمان کے درجات بھی بلند تھے, چاہے وہ مال کے معاملے میں ہو, چاہے وہ دین کے وقت ٹائم گزارنے میں ہو, چاہے وہ قرآن اور ذکر کے محفل میں ہو, چاہے وہ دین کی خاطر اپنی تمام قربانیوں کے بارے میں بھی ہو. ان کا حال ہمارے سے کئی درجہ بلند تھا. اس واسطے اللہ نے ان کو تا قیامت تک ان کے نام نشان باقی رکھا ہے. سمجھے؟ جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیتے ہیں انہی کا نام زندہ رہتا ہے. یاد رکھو, خواجگان, خواجہ ہند الولی کتنے سال ہو گئے, 900 سال کے قریب ہونے آ رہے ہیں, تو آج بھی خواجہ کا نام زندہ ہے. آج بھی خواجہ کے لیے تڑپتے ہوئے لوگ دنیا کے کونے کونے سے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خواجہ نے اپنی تمام قربانی, تمام زندگی کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا, تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے ان کا نام قیامت تک زندہ رکھا. سارے لوگوں کے دلوں میں, کائنات میں ان کا نام, ان کی محبت ڈال دیا. وہ سوچو کہ دنیا کے کونے کونے سے کیوں کھینچے چلے آ رہے ہیں, کیا محبت ہے. کیا انہوں نے خواجہ کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے خواجہ کی باتوں کو سنا ہے؟ کیا انہوں نے خواجہ کے محفلوں میں بیٹھا ہے؟ نہیں. کیسی محبت ہے دیکھو خواجہ کی, کہ سارے لوگ کھینچے کھینچے اجمیر شریف چلے جاتے ہیں. کیا محبت ہے؟ یہ خدا کی دی ہوئی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے محبت کی, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی, انہوں نے دین اسلام سے محبت کی, انہوں نے قرآن سے محبت کی, شریعت سے محبت کی, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت میں محبت میں اپنی زندگی گزاری. تو اللہ نے ان کی محبت کی لاج رکھ لی اور سارے کائنات کے دلوں پر محبت ڈال دی. تو آج بھی کھینچے کھینچے سب چلے جاتے ہیں خواجہ کے دربار کو. میرے بہنوں, میرے بچوں, ایسے بنو کہ تمہاری محبت خدا کے اور خدا کے رسول کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف اتنی ہو جائے کہ تمہاری محبت سارے دلوں میں چھا جائے, کہ تم کو دیکھے بغیر تمہاری محبت کرے اور تم کو سنے بغیر تمہاری محبت کرے. یہ خدا کی طرف سے محبت کا اعلان ہوتا ہے. سمجھے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں بخل کرتے ہیں اس کا نقصان انہی کو ہے. ایسے بخیلوں کو اللہ کم دیتا ہے, ایسے بخیلوں کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے اور آخرت بھی بری جہنم میں اجال دیتا ہے. تو جو خیرات کیا وہ برکت ہے, اس کے لیے برکت ہی برکت ہے, اس کے لیے خیر و برکت دنیا میں بھی ہے, آخرت میں تو اس کے لیے جزا ہی جزا ہے. تو اس واسطے بزرگان دین فرماتے ہیں اپنی مٹھی کو بند مت کرو, اپنی مٹھی کو کھولو, دینے میں, خیرات میں, زکات میں دیتے رہو, دیتے رہو, دیتے رہو, تو اللہ بھی تمہیں دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے. جیسے ہی تم نے مٹھی بند کیا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تمہاری طرف مٹھی بند کر دیتا ہے, مال کو روک لیتا ہے. خاص کر میں بچوں سے یہی تاکید کروں گا, اپنی اولاد کو تاکید کرو, ماں باپ کو دینے میں اپنا ہاتھ مت روکو, ماں باپ کو دینے میں اپنا ہاتھ مت روکو. چاہے تمہارے ماں باپ اس کے خواستگار ہیں, چاہے اس کے ماں باپ تم کو دینے سے ان کا کچھ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی تم دیتے رہو. کیوں؟ جیسے ہی تم نے ماں باپ کی طرف دیا تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے مال کے. جیسے ہی تم نے روکا ماں باپ کو دینے سے, اللہ بھی تم کو مال دینے سے روک دے گا. یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے, یہ میں نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں نے خود پالا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اپنے بچوں کو تاکید کرو, بچوں کو دل کھول کر ماں باپ کو خیرات خرچہ کرنے کے لیے دو.
پیسے چاہے وہ چاہے نہ چاہے تم اپنے مال سے دیتے رہو، کیونکہ جیسے ہی ماں باپ کو تم دو گے تو اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھل جاتا ہے، اللہ کا دروازہ تمہارے لیے مال کے لیے دینے کے لیے کھول دیتا ہے رب العالمین۔ جیسے تم نے ماں باپ کو دینے سے روکا، اللہ تم کو دینے سے روک دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، میری بات کو سچ مانو، میں حق بات کر رہا ہوں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ارے بندو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو خیرات کر کے اللہ کو دے کر تم کو بڑے آدمی بن جائے کیا؟ نہیں، تم تو فقیر ہو۔ اللہ فرماتے واللہ غنی وانتم الفقراء، ارے بندو تم تو فقیر ہو، تم بھکاری ہو، تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو میرے سامنے۔ ماں کے پیٹ سے تم ننگے آئے، ماں کے پیٹ سے تم بغیر ڈریس کے آئے، بغیر تم مال کے آئے، غلاظت میں آئے۔ میں نے تم کو مال دیا، میں نے تم کو پالا، میں نے تم کو بڑا کیا، میں نے تم کو کمانے کے ذریعہ بتایا، میں نے تم کو کام کرنے کی طاقت اور ہمت اور علم دیا، اور تم سمجھتے کہ تمہارا مال ہے؟ نہیں، اللہ غنی ہے۔ تم دو یا نہ دو تو اللہ کے خزانے بڑے ہیں، وہ چاہے تمہارے مال کو لے کر تم کو واپس بھی کر دے، تم جو دو گے اس کا 10 گنا 1000 گنا بھی دے دے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارے مال کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم اس کے بھکاری ہو، تو وہ دیتا ہے تم کو، ورنہ تمہارے کو اگر وہ روک لے گا تم بھکاری ہو کر مر جاؤ گے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے پیسے والے مالدار تھے، جو بڑے فخر اور شان میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے ایسی کایا پلٹی کہ فقیر ہو کر اور بھکاری ہو کر اور زمین پر بڑے ہی محتاج ہو کر مرے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے فخر نہیں کرنا چاہیے مال کا، اللہ کے سامنے اپنے مال دولت کا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو ہم کو مال کی طریقے سے دے رہا ہے۔ ایسے مال سے جب خرچہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کو جب تم دوسروں کو دو گے تو اللہ تم پر اور مہربانی کرے گا، اللہ تم کو اور دے گا، اور مال میں اضافہ کرے گا اور برکت دے گا، سمجھے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے آخر میں فرمایا اگر تم مال دینے سے کتراؤ گے، اگر تم مال دینے سے بخیلی کرو گے تو اللہ تم کو سب ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا، دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے، تم سے زیادہ مال دینے والے ہوں گے، تم سے زیادہ نیکوکار ہوں گے، تم سے زیادہ اللہ والے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو مار دیا اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کے جب طوفان میں ساری دنیا کو مٹا دیا رب العالمین نے، پھر سے نئی دنیا شروع کیا، تو اس کے لیے کیا کمی ہے؟ سارے لوگوں کو مار بھی دیا تو اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو نئی دنیا پیدا بھی کر سکتا ہے، وہ تو نئے لوگ بھی لا سکتا ہے، نئی قومیں بھی لا سکتا ہے۔ ہم نے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور طوفان سے مرے ہوئے تمام فرعون کی قوم مر کے مٹ گئی، لیکن اللہ نے دوسری قوموں کو آباد کیا۔ اسی طرح اللہ کسی قوم کو نہیں چاہتا تو اس کو پوری طریقے سے مٹا دیتا ہے، دوسری نئی قوم لاتا ہے جو پہلے سے بہتر ہوتی ہے، جو پہلے سے نیک ہوتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بندو تم اللہ سے ڈرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، اور یہ مت سمجھو کہ تم بخل کر کے اللہ کا کچھ نقصان اٹھاؤ گے۔ نہیں، بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، تمہارے لیے وبا ہے، تمہارے لیے خرابی ہے۔ اس واسطے اللہ سے ہمیں کیا کرنا؟ اپنے خیر و خیرات میں، اپنے زکوٰۃ میں دل کھول کر دیا کرو، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، صحت اور ساری دنیا کی جو ہماری نعمتیں ہیں، اس کا اگر تم بچانا چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو گھر میں بھی اور مال میں بھی، تو زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقات دیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ کیا، یہ آخری رکوع تھا سورہ محمد کا۔ انشاءاللہ آئندہ محفل میں سورہ فتح شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔